الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنایا اور پرامن بنایا۔ چنانچہ جتنی بھی کوئی اچھی سیرگاہ ہو، جتنا بھی کوئی خوبصورت منظر ہو، انسان وہاں ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ چکر لگا آئے تو دل بھر جاتا ہے۔ بسا اوقات دوبارہ اس جگہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے، بچے کسی جگہ کا بڑا اصرار کرتے ہیں، روز تذکرہ کرتے ہیں، جب وہاں چکر لگا کے آ جاتے ہیں پھر سالوں بھی اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو یہ واحد جگہ ہے جو جتنی زیادہ دفعہ جاتا ہے اتنا ہی زیادہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کسی مومن کو بھی آج تک ایسے نہیں دیکھا جو نہ گیا ہو اور جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو، یا چلا گیا ہو تو دوبارہ جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو۔ ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا جو 50 60 دفعہ جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں عام لوگوں سے بھی جانے کی تمنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار جانے کی جگہ بنایا ہے۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ بار بار جانے کی اجازت صرف انسانوں کو ہے، یہ اجازت فرشتوں کو بھی نہیں ہے۔ فرشتے بھی جو ایک دفعہ آتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، اور جو آسمانوں پر بیت معمور ہے، بیت اللہ کے عین اوپر، اس کے طواف فرشتے کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو فرشتے ایک دفعہ طواف کر لیتے ہیں دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ اپنے ایمانی مرکز میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ بھی جائے تو جانے کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب ہے۔ اور جو بار بار حج کرتے ہیں ان کی زبانوں سے یہ بات سنی ہے کہ جب بھی حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ نے رزق کے علیحدہ ہی کوئی دروازے کھولے، تو گویا کہ رزق کی برکت بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ سفر کرو صحت مند ہو جاؤ، حج کرو غنی ہو جاؤ۔ تو جو وہاں جاتے ہیں نہ صرف یہ کہ ایمان کو تازگی ملتی ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رزق میں بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب بھی گئے ہیں تو وہاں سے آئے ہیں تو اللہ نے نیا رزق کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ بار بار حج کرنے والے جو بزرگ ہیں ان کی زبانوں سے یہ بات سننے کو ملی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم آج کل سنہری جالیوں میں رکھا ہوا ایک پتھر ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کچھ پیچھے ہٹا کر۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ وہ پتھر تھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی لگاتے تھے، دیواریں بناتے تھے، تعمیر کرتے تھے۔ اور اس پتھر کی خصوصیت روایات میں یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ تو جب اوپر کو ہونا ہوتا یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا، جب نیچے کو ہونا ہوتا تو خود بخود یہ پتھر نیچے کو ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح دائیں بائیں ہونے کے لیے بھی مڑنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ یہ پتھر خود بخود ہی دائیں اور بائیں بھی مڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار اترنے اور چڑھنے کی مشقت بھی نہیں ہوئی۔ بڑھاپے کا زمانہ تھا تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی اتنی لاج رکھی اور اتنی قدر فرمائی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پتھر مقام ابراہیم ہے، چنانچہ اس کے اوپر زیادہ وقت کھڑے ہونے سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بنا دیے تھے۔ اور کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ شروع میں چونکہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں تھا اس لیے لوگ بار بار اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، تو جس سے وہ نشانات مدھم ہو گئے تھے۔ لیکن جالیوں کے پاس ہو کر دیکھا جائے تو ابھی بھی وہ نشانات محسوس واضح طور پر ہوتے ہیں۔ تو شروع میں یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ نصب تھا فرش کی سطح پر،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں سیلاب آیا جس سے یہ پتھر بہہ گیا، اور اسی طرح طواف کے بعد نفل پڑھنے میں بڑی دقت پیش آتی تھی، اور جب نفل پڑھتے تھے تو پھر طواف رکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر پھر جب دوبارہ نصب کیا تو کعبہ سے کچھ ہٹا کر اس کو نصب کیا اور اس کے ارد گرد پتھروں کی باڑ لگا دی، اور پھر جدید وقت کے ساتھ ساتھ وہی باڑ ہٹا کر ایک سنہری جالی لگا دی گئی اور اس کے پتھر کے اوپر شیشے کا خول چڑھا دیا گیا، تو قریب ہو کر دیکھنے سے وہ پتھر نظر آتا ہے اور پاؤں کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، یہ قرآن پاک کے ان 21 مقامات میں سے ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا پر نازل ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا پر نازل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جی چاہتا ہے کہ یہاں پر ہم نماز پڑھا کریں، اس جگہ کو نماز کی جگہ بنائیں۔ تو اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر 2 رکعت صلاۃ الطواف کے نام پر ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کا بہترین مقام یہ ہے کہ ہم اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہوں کہ ہمارا رخ پہلے اس پتھر کی طرف اور پھر کعبہ کی طرف ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اصل میں طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ رکعت تو واجب ہیں، اور اس پتھر کے پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے، تو اس لیے ان رکعتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر یہاں مقام مل جائے، جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ مل سکے تو پھر حرم میں کسی بھی جگہ پر ادا کی جا سکتی ہیں۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں منقول ہے کہ یہ موقع نہ مل سکا اور پورے حرم میں موقع نہ مل سکا، پھر جب حرم سے باہر تشریف لے گئے تو وہیں پر یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ البتہ اس سے منع کرتے ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن مقصد اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو حرم میں جہاں چاہیں پڑھ لیں، اس میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یہاں پر نماز ادا کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ پیچھے جتنا بھی واقعہ تھا اس میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، انہی سے خطاب تھا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے بچے تھے، تو اس لیے ان کو معاملات میں شریک تصور نہیں کیا گیا، اور اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی ساتھ شامل فرمایا کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ پاک رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ طواف اور اسی طرح اعتکاف یہ دونوں علیحدہ عبادتیں ہیں، اس لیے درمیان میں واو ہے، للطائفین والعاکفین، کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے۔ آگے رکع السجود، یہ چونکہ ایک ہی عبادت کے حصے ہیں اس لیے ان کے درمیان میں واو لانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، والرکع السجود، اور رکوع سجود ان کے لیے۔ اور اس سے یہ بھی تاثر ملا، 3-4 چیزیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا، جس میں ظاہری اور باطنی ساری نجاستیں شامل ہیں، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک رکھا جائے، باطنی نجاستوں سے پاک رکھا جائے، انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ اور دوسرا عبادات کا ذکر ہے کہ مسجدوں میں آنا عبادت کی غرض سے ہونا چاہیے، سیاحت کی غرض سے جانے کا جو خاص طور پر عالی شان مسجدیں کچھ تعمیر کرنے کا رواج پڑ گیا ہے اور لوگ وہاں سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں،
نہ کسی کو نماز کی طرف رغبت ہوتی ہے، نہ توجہ ہوتی ہے، جاتے ہیں پھرتے ٹرتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اللہ کے گھر نہیں ہوتے۔ تو بنسبت عالی شان مسجدوں کے جو درمیانی یا ہلکی پھلکی ڈیزائن کی مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں پھر بھی لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور اس قسم کے مقاصد کے لیے نہیں آتے۔ تو ان پر انشاءاللہ کچھ بات عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔